بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سفیر نبوی حضرت عمرو بن امیہ الدمری، حضرت عمرو بن امیہ خویلد الدمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ وہ بلاد عرب سے باہر کسی بادشاہ کے دربار میں سفیر نبوی بن کر گئے، بلکہ انہیں یہ اعزاز وحید بھی حاصل ہے کہ وہ کم از کم 4 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر و قاصد بن کر شاہ حبشہ کے دربار میں گئے اور 4 مرتبہ کامیاب و کامران واپس لوٹے۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری کا تعلق وادی بدر کے ارد گرد آباد مشہور قبیلہ بنو دمرہ سے تھا۔ آپ کو قریش کا داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ اسلام لانے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد دوست تھے۔ شاہ حبشہ بھی اپنی ابتدائی زندگی میں بنو دمرہ کے ایک تاجر کی ملکیت میں رہے اور اس کا ریوڑ چلایا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت عمرو بن امیہ کہ نجاشی سے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے اور دونوں شخصیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور دوستی بھی نصیب ہوئی، جو آخری دم تک قائم و دائم رہی، اور یہ دوستی خدمت انسانیت اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے کام ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرو بن امیہ نے کئی غزوات اور سرایہ میں بھی شرکت کا شرف حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بہادروں اور داناؤں میں ہوتا تھا۔ آپ ایک جرت مند اور عظیم جنگجو تھے۔ بلاد بنو دمرہ میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات و سرایہ میں بھی شرکت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا شمار عرب کے بہادروں اور داناؤں میں ہوا کرتا تھا۔ بلاد بنو دمرہ میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک مقام ابوا شریف میں ہے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی بار آنا ثابت ہے۔ اس لیے قبیلہ بنو دمرہ کے لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بعید از قیاس نہیں۔ یہیں پر غلام شہزادہ نجاشی اور عمرو بن امیہ کو بھی شرف ملاقات نصیب ہوا ہوگا، جس نے آگے چل کر ہجرت حبشہ کے ضمن میں بہت اہم کردار ادا کرنا تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ کو ابو سفیان جیسے دیدہ جہاں سپہ سالار کے مقابلے میں عسکری مہمات کی قیادت بھی سونپی گئی، اور آپ نے اس میں کامیابی حاصل کی، اور ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے یہ تمام معاملات دیکھتا ہی رہا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی حضرت امیہ الدمری نے کئی عسکری مہمات میں بھی شریک ہوتے رہے، اور ہر میدان میں فتح نے ان کے قدم چومے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ نے مدینہ شریف میں اپنا گھر بنا لیا تھا، اور یہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں انتقال فرمایا، اور جنت البقیع آپ کا مقدر بنی۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی ایک قابل ذکر شخصیت ہیں۔ عہد نبوی اور پھر عہد خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کی سیاسی، سفارتکاری اور عسکری کارنامے لائق مطالعہ ہیں۔ حضرت امیہ بن عمرو الدمری رضی اللہ عنہ اخلاص، وفا، ثابت قدمی اور فرض شناسی کا ایسا ستارہ نظر آتے ہیں جو ہمیشہ اپنی چمک دکھاتا رہے گا۔ اگلے کلپ میں ہم سفیر قریش حضرت عمرو بن عاص، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور قریش کی سفارتکاری کر رہے تھے، ان کا مختصر بیان کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔